ویلکم بیک جی، یو آر واچنگ پروگرام KC ہاٹ لائن. اور بریک پہ جانے سے پہلے مارکیٹ کی کلوزنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور مارکیٹ جیسے آج گرین زون کے اندر بند ہوئی اور 14,000 کا لیول بھی مارکیٹ نے کراس کیا ہے. ان تمام چیزوں کو آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے. یہاں سب سے پہلے آپ کا تعارف کراؤں گا اپنے مہمان کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پر نازش اللطفی صاحب موجود ہیں، CEO اسما، اور میں آپ کو ویلکم کروں گا پروگرام میں. اچھا نازش صاحب، مارکیٹ کی بات جیسے میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں کہی، اور صبح کچھ ہماری ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی، اور پلس یہ کہ آج ان کی ایکسپرٹ ویو بھی ہم لے رہے تھے، لیکن مارکیٹ کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی سرٹن جو ہے وہ ڈیڈ لائن یا مارکیٹ کے اندر کیا ہونے والا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال آج ہم بھی کچھ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں آج جو پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی تھی، کیونکہ جو لاسٹ ویک کی ہم انالیسس کر رہے تھے، نیوز کچھ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، تو آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج مارکیٹ کا اسٹارٹ تھوڑا سلو ہوگا اور مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں تھوڑا سلو نوٹ کے اوپر رہیں گی، لیکن مارکیٹ نے ایک زبردست ہائٹ جو ہے دوبارہ سے لی ہے. کس طرح آپ اس کو سم اپ کریں گے؟ اس کو دو حصوں میں اگر سوال کو بانٹ دیا جائے کہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے جس سے ہم انالائز کرتے ہیں، دوسرا فنڈامنٹل طریقہ ہے. اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو ٹیکنیکلی مارکیٹ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بولش ٹرینڈ پہ ہے اور وہ مستقل اوپر کی طرف ہے. مارکیٹ نے پروفٹ ٹیکنگ بھی لی جو بہت ہی ہیلدی سائن تھا. جتنی مارکیٹ نیچے آتی ہے اتنی زیادہ مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے، اینڈ دیٹس واٹ دا مارکیٹ ہیز ڈن. مارکیٹ نہیں بریچ کر رہی تھی 13,700 کا لیول جو بہت ہی امپورٹنٹ لیول تھا، اس کو نہیں بریچ کر رہی تھی تو اپر سائڈ کے اوپر آئی ہے، اور چانسز یہ ہیں کہ 13,300 اور 13,350 کا جو لیول ہے اس کی طرف وہ جا سکتی ہے. اس کے بعد ہمیں کوئی کریکشن مل سکے تو مل سکے، ورنہ اس وقت پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہے ٹیکنیکلی. آلدو اگر ہم فنڈامنٹل سائڈ کے اوپر دیکھیں جو آپ بات کریں تو فنڈامنٹلی کوئی ہمیں ایسی نیوز نہیں مل رہی جو اس کے فیور کے اندر آئے. مگر نارملی مارکیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اندر، کہ جب اتنی بڑی مارکیٹ میں 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں، دے آر ناٹ دا لیڈرز، دے جسٹ فالو دا ٹرینڈ، کہ جو بھی مارکیٹ میں ہو رہا ہے جو بڑے پلیئرز کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. دس از واٹ وی ہیو سین کہ فالوورز مارکیٹ کو، کیونکہ وہ مارکیٹ کو اس طرح اینالائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں بڑی مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں. دس از واٹ وی ہیو سین. فنڈامنٹلی دیر از ناٹ مچ چینج ایکسیپٹ کہ ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز میں کچھ بہتری آئی ہے. کرنسی ہماری رکی ہوئی ہے، کوئی ایسی اس میں چینجز نہیں آئی ہیں. مگر دوسری سائڈ کے اوپر، نیگیٹو سائڈ کے اوپر ہم دیکھیں تو ہماری لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے. آلدو گیس کی طرف جو لوڈ شیڈنگ تھی اس میں کچھ کمی آئی ہوگی، مگر جو ہمیں بجلی کی طرف دیکھا گیا وہ ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے. تو اسٹل ٹیکنیکلی اٹس ویری پازیٹیو مارکیٹ. پھر میں آپ کو ایک اور بات بولوں گا کہ اینالسٹ کچھ بھی بولتا رہے، مارکیٹ کین ناٹ بی رانگ. جو اگر مارکیٹ اگر اوپر جا رہی ہے تو اس کو اگر وہ بیرش بھی نظر آتا ہو، فنڈامنٹلی مارکیٹ کین ناٹ بی رانگ، دی اینالسٹ کین بی رانگ. تو میرے نزدیک فنڈامنٹلی اگر مارکیٹ اتنی اچھے نہیں ہے کنڈیشنز کہ مارکیٹ کو اوپر لے کے جائیں، مگر اسٹل دا مارکیٹ از آلویز رائٹ. اور ٹیکنیکل انالیسس اور یہ ساری چیزیں تو میں نے جیسے کہا کہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. نیورتھلیس آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ نوٹ ہونا چاہیے یا کوئی نیوز ہونی چاہیے مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، جس کو مارکیٹ ٹریگر کہتے ہیں کہ مل جائے گا تو مارکیٹ آٹومیٹکلی پرفارم کرے گی. وہ سائنز نہیں تھے. اس کے باوجود بھی مارکیٹ نے ایک نئی ہائٹ لی، اور آپ نے بالکل ٹھیک انالیسس کیا کہ مارکیٹ اگر ہم ویک آن ویک بیسس کے اوپر دیکھتے ہیں تو مارکیٹ ویسے بولش رن کے اوپر ہی ہمیں نظر آئی، اور اسی کو مارکیٹ نے فردر کیری کیا. لیکن اب ایک بڑا اہم سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 14,000 کو مارکیٹ کراس کرتی ہے اور ایک ٹیکنیکل کریکشن جو ہے وہ ڈیو ہو جاتی ہے، اور وہ ہم نے دیکھی بھی تھی، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ ہو گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا تھا لاسٹ ویک، انفیکٹ جب میں ڈسکس کر رہا تھا تو مارکیٹ کے ایک ایکسپرٹ ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک CGT کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر کسی قسم کا SRO یا نوٹیفیکیشن یا پریزیڈینشیل آرڈر نہیں آ جاتا، تب تک مارکیٹ کے اندر فردر امپلیمنٹیشن نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس سے ایک چیز اور کلیئر یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر یقیناً کوئی اسٹرانگ ایسا جو وہ نیوز تھی آج، جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب CGT کے اوپر میرے خیال میں کوئی گورنمنٹ جو ہے انیشیٹو لے لے گی یا نئی ٹیکس ریجیم جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے گی، تبھی مارکیٹ نے ایک جو دوبارہ سے نئی ہائٹ لے گی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی نیوز ہوگی بیکورڈ. دیکھیں نارملی مارکیٹ کی ایک ایپیٹائٹ ہے، اور وہ ایک ایپیٹائٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 1% سے لے کے 1.25% تک کی مارکیٹ کی موومنٹ ہے. تو اگر مارکیٹ 14,000 کے قریب ہے تو 130-140 پوائنٹ اس کی ایک نارمل ایپیٹائٹ ہے. اس ایپیٹائٹ میں اگر مارکیٹ اوپر یا نیچے جاتی ہے، اس کو ہم کسی صورت میں مندی یا تیزی نہیں کہہ سکتے. تو اگر مارکیٹ کل 130 پوائنٹ نیچے بھی چلی جاتی ہے 1%، تو اسٹل ان اے رینج. میں پھر آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اف وی ہیو دس روم، اور اس روم کے اندر میں موومنٹ کر رہا ہوں، تو یہ ایک نارمل چیز ہے، اس میں کوئی ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے جب تک میں اس روم سے باہر نہیں جاؤں گا. تو جب تک مارکیٹ اس اپنی ٹریڈنگ رینج کے اندر ہے، ایک نارمل ایپیٹائٹ لے رہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم کہیں گے کہ مارکیٹ میں بہت تیزی آ گئی یا مندی آ گئی.
اوور آل ٹرینڈ بولش ٹرینڈ ہے, اس میں مارکیٹ اوپر کی سینٹیمنٹس بہت بولش ہیں, لوگوں میں والیوم جنریٹ ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ کو اگر یاد ہو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کیا تھا کہ ایسے کون سے فنڈامنٹل اگر کوئی ریزن نظر نہیں آتے تو کیا ہے. ایک اور بہت بڑا ریزن جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی موجود ہے تو آف کورس وہ کیپٹل مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں جو کیش کی صورت کے اندر ہے. اگر ان کو دوسری جگہ ان کو اگر میری انڈسٹری نہیں چل رہی بجلی کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے تو میرے پاس جو پیسہ ہے اس کو میں نے کہیں تو یوٹیلائز کرنا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر لوگ جو ہے کیپٹل مارکیٹ کی طرف آتے ہیں بیکاز کیپٹل مارکیٹ از اے کیش مارکیٹ کہ ان کا پیسہ کیش میں ہو. تو کبھی حالات ایسی سچویشن آ جاتی ہے ملک میں جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کی کیپٹل مارکیٹ اس وقت بھی بوم کر رہی ہے. And that's what I consider کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہی سچویشن نظر آتا ہے. اچھا, اگر اکانومی کا اگر ایک جائزہ لیں تو اس کا آؤٹ لک بھی تھوڑا بہتر نظر آتا ہے. پلس یہ کہ کچھ رپورٹس میں دیکھ رہا تھا اور ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اضافہ 4% سے جو ہے وہ زیادہ ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کو ٹچ کر لیتی ہے ایز پر فگرز جو مینشن ہے رپورٹس کے اندر. تو اکانومی کا بھی آؤٹ لک تھوڑا بہتر نظر آئے. اگر 4 سال کے مقابلے میں اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو تھوڑی امپروومنٹ ہمیں نظر آئی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت سارے چیلنجز پاسٹ میں رہے. 3 فلڈز ہم نے دیکھے بیک ٹو بیک اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہمیں بیئر کرنا پڑا. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہوتی ہے. یعنی یو ایس اکانومی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جس طرح کے کوئی فلڈز آتے ہیں, اس طرح کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو اکانومی ایک سیکنڈ کے لیے اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, ایک کیو سی کے لیے یا ایک آپ سمجھ لیں کہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. وہ ہم نے کافی جو ہے فیس کیا. اب چیزیں تھوڑی امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جب وہ انفلوز مارکیٹ میں رک جاتے ہیں تو وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اور پھر وہ نظر آتا ہے. چلیں, کچھ بات کر رہے تھے لوکل انویسٹر کی اور فورن انویسٹر کے حوالے سے صبح ڈسکشن جاری تھی, اس کو چاہوں گا تھوڑا سا اور کنٹینیو کیا جائے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس ویک کے اندر تھوڑے فورن انفلوز زیادہ نظر آئے, یعنی کہ وہ بائنگ سائڈ کے اوپر نظر آئے اور پھر لوکل انویسٹر سیلنگ سائڈ کے اوپر آ. تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجئے ایسا کیوں ہمیں نظر آئے. دیکھیں, فورن انویسٹر جب تک پاکستان میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا جب تک یہاں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, کرنسی بہت زیادہ اسٹیبل نہیں ہوگی, پولیٹیکل سچویشن آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. الیکشن ایئر نظر آتا ہے کہ الیکشن ایئر ہے, آف کورس ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ لانگ ٹرم میں تو نہیں آنا چاہے گا, مگر کیونکہ شارٹ ٹرم میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہے, 14-15% اسٹاک مارکیٹ اوپر آ گئی ہے کچھ مہینوں کے اندر, تو یہ بہت پازیٹیو سائڈ ہے جس میں اس کے لیے بہت آئیڈیل سچویشن ہے. پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت آلموسٹ 1% کے نیچے ہے, تو آپ کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا. تو پاکستان جیسی مارکیٹ کے اندر جو بہت ہی چھوٹی مارکیٹ ہے جس میں والیوم کم ہے, اس میں انویسٹر شارٹ رن کے لیے آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہٹ اینڈ رن. وہ مارکیٹ میں آتا ہے 3-4% کماتا ہے اور فوراً نکل جاتا ہے. اس کو ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جاؤں اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو جائے, تو یہ ایک دوسرا فیکٹر ہوتا ہے. تو فورن انویسٹمنٹ ہمیں شارٹ ٹرم میں ضرور ملتی رہے گی, لیکن لانگ ٹرم فورن انویسٹمنٹ ہمیں جب ملے گی جب ہمارے ملک کے حالات بہتر نظر آئیں گے, جو اوور آل اکنامی کی آؤٹ لک ہے وہ بہتر نظر آنا شروع ہوگی. وہ ہمارا وقت ہوگا جس وقت فورن انویسٹر آئے گا, جو ہم نے 5-6 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح فورن انویسٹر آیا تھا, 60 روپے کے اوپر ہمارا ڈالر فکس ہوا تھا جو اتنے کافی 7-8 سال چلتا رہا. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن تھا جس کی وجہ سے لوگ آرام سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب تک یہ سارے فیکٹرز ہمارے کلیئر نہیں ہوتے, فورن انویسٹر لانگ ٹرم کے لیے تو نہیں آئے گا مگر شارٹ ٹرم کے لیے ضرور آئے گا. اچھا, اس سے ایک سوال یہ دماغ میں آتا ہے کہ کافی لوگوں کا اس کے اوپر جو ہے مختلف رائے ہے. ڈالر کو ایک جگہ اسٹیگننٹ رکھنا 60 روپے 61 روپے کے اوپر 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے, کس طرح کی پالیسی تھی, کیا اسٹریٹجی تھی؟ مقصد یہاں پوچھنے کا یہ کہ جب 60 روپے کے آپ نے اسٹیگننٹ رکھا, آپ کی امپورٹس آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو گئیں اور پھر ایک ٹائم کے لیے تھا کہ ڈالر نیچے بھی گیا, 45 سے بھی نیچے آیا, تب بھی ہم لوگ 60-61 کے اوپر ہولڈ کر رہے تھے. اس کا کتنا بینیفٹ ملا اکانومی کے لیے؟ ایک بوم تو کریٹ ہوا, لیکن وہ لانگ ٹرم پالیسیز کے لیے یا لانگ رن کے لیے تو اچھا نہیں تھا جو اب نظر آتا ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ تھا؟ روپی فلوٹڈ کرنسی ہے, اس کو مارکیٹ اس کو ڈیٹرمائن کرتی ہے, اس کی پرائز کو پرائز ڈسکوری مارکیٹ کرتی ہے. تو اگر مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ رہے گی اور لوگوں کا رجحان نہیں ہوگا, دیکھیں جب آپ کے ملک میں حالات خراب ہوں گے, جب آپ کی اکنامک کنڈیشنز خراب ہونا شروع ہوں گی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی, تو فلائٹ آف کیپٹل ہوگا. فلائٹ آف کیپٹل جب ہوگا تو لوگ یہاں پہ آپ کی کرنسی کو بیچ کے ڈالر خریدیں گے, اور جب وہ ڈالر خریدنے جائیں گے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی تو آف کورس مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی روپی کی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی.
ہم نے جو اتنے سال جو 60 روپے دیکھا تھا اس کی ریزن یہ تھا کہ لوگ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے آتے تھے, فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور لوکل انویسٹر کسی اور جگہ جا بھی نہیں رہے تھے. جو جا بھی رہے تھے وہ اس دوران میں گئے تھے جب یہ پاکستان میں حالات صحیح نہیں تھے, تو جو دبئی وغیرہ میں گئے تھے, جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی, اس میں بھی لوگوں کو لاسز ہوئے, تو وہ بھی پیسہ پاکستان کی طرف آیا. تو میرے نزدیک جب تک ہماری یہ آؤٹ لک اس طرح کی رہے گی, یہی سچویشن رہے گی. آف کورس مارکیٹ خود اس کی ڈسکور کرتی ہے پرائز, تو اگر پاک روپی کو لگتا ہے کہ وہ گرے گا اور لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے مزید, لوگ انویسٹمنٹ باہر کرنے کے لیے چلے جائیں گے کہ ملیشیا, بنگلہ دیش یا دبئی کی طرف اگر چلے جائیں گے. اگر آپ کو بجلی نہیں ملے گی اور حالات خراب ہوں گے تو آف کورس پھر آپ کے پاک روپی کے اوپر مزید پریشر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, کچھ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے وٹنس کیا کہ مارکیٹ کے اندر ایک زبردست تیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی, یا مارکیٹ کے اندر ہم سمجھ لیں کہ فریش بائنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. فرسٹ کیو سی کے ریزلٹس میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہا تھا, اور انفیکٹ کیونکہ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے, زیادہ تر کمپنیز ہیں ان کے فرسٹ کیو سی کے ریزلٹ آ رہے ہیں اور اسٹرانگ نوٹ کے اوپر ہیں سارے, اور بڑے اچھے نمبرز آ رہے ہیں. انفیکٹ جو بڑے اسٹاکس ہیں ان کے اندر بھی ہم نے کافی امپروومنٹ دیکھی ہے, اور یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اس کا کتنا فیکٹر آپ سمجھتے ہیں فیکٹر ان ہوا اور مارکیٹ کے اندر آف کورس بہت پازیٹیو ہے. اگر کمپنیز, جس کمپنی میں ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ پروفٹ کے اندر ہے اور وہ بہتر ریزلٹ شو کر رہی ہیں, تو آف کورس ایک جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ مزید بڑھتا ہے, اسپیشلی ان کمپنیز کے لیے. کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو نیگیٹو میں جا رہی ہیں جہاں پہ اس کا, اور پلس سیکٹر وائز اگر آپ دیکھیں, جب یہ انڈیا اور پاکستان کا جو ٹریڈ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے بعد ہماری سیمنٹ کی پرائز اوپر جانا شروع ہو رہی ہے. سیمنٹ سیکٹر کے اوپر بہت فرق آیا. جیسے ہی سیمنٹ سیکٹر کے اوپر اور اکنامک ایکٹیویٹی, بزنس ایکٹیویٹی نظر آئی, اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے بینکنگ سیکٹر کے اوپر بھی بہتر نظر آنے لگی. آئل پرائز آف کورس اس کے اوپر بھی چینجز آ رہی ہیں, قیمت اس کی بڑھتی جا رہی ہے, جو اوور آل اکنامی کے لیے تو بری ہے, مگر جو آئل انڈسٹری ہے اس کے لیے بہتر ہوگی. ان کو انوینٹری گینز لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظر صاحب, اپنی ڈسکشن کو یہاں پر